آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز الحمرا میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اس وقت بڑا حوصلہ دیتی تھی کیونکہ شاعر کا جو وزڈم ہوتا ہے وہ بہت سالوں کی آبزرویشن کے بعد، وہ شاعر بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، بڑے غور سے لوگوں کے رویوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کا جو کرکس ہے وہ اس شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو میرا میاں محمد بخش، کیونکہ میرے دادا بہت شوق سے وہ کلام سنتے تھے، تو میں چھوٹی تھی تب سے ہر جمعے کو، ہر فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد وہ مجھے بلاتے تھے اور ساتھ بٹھا کے میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنتے تھے۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جب میں ان چیزوں سے، ان راستوں سے گزری تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت اور کتنی سچائی ہے۔ جیسے میری بہت مخالفت ہوئی، آج تک ہوتی ہے، اچھے کام کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، جھوٹے الزامات کا بھی میں نے سامنا کیا، کیریکٹر اسیسینیشن کا میں نے، ذاتی حملوں کا میں نے ہائیسٹ لیول سے اپنے مخالفین سے سامنا کیا، لیکن وہی میں نے آپ کو کہا پنجاب کی بیٹی ہوں تو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، جواب دیا اس کا پورا، اور گھبرائی نہیں۔ اسی لیے میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے پنجاب کی ایک بیٹی کو، پاکستان کی ایک بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب مشکل نہیں لگتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس چیز نے مجھے اس وقت میں طاقت دی، اس میں سے بہت بڑا کردار۔ چیرنگ کراس پہ پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صدر منتخب کیا اور پھر ہم پوری قوم کا شکر گزار بھی ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ جو ایک عرصہ دراز سے ایوان صدر جو سازشوں کا گڑھ تھا، آج انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری ان سازشوں سے اس صدارتی محل کو، ایوان صدر کو پاک کریں گے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور مینیفیسٹو اور نظریات ہیں ان کے مطابق آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایوان صدر کو استعمال کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے لیے یہ سب سے خوش آئین بات ہے کہ جو 47 ووٹ بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈالے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں 0 ووٹ تھا محمود اچکزئی صاحب کا، اور آج اسی بلوچستان نے جہاں پہ وہ قوم پرستی کی سیاست کرتے تھے اسے مسترد کیا ہے۔ آج وفاق کی سیاست کا ٹائم ہے، آج تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھنا اور ساتھ لے کر چلنے کا ٹائم ہے، اور آصف علی زرداری اس لیے سب سے موزوں امیدوار تھے۔ اور آج جو دوسری اہم بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں صدر آصف علی زرداری واحد شخصیت ہے جو دوسری دفعہ بطور صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیشہ جب اس ملک کے اندر کرائسس ہوتے ہیں، جب اس ملک کے اوپر مشکل ٹائم اور گھڑی ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کردار ادا کرنے دیا جاتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سرخرو ہوتی ہے اور ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے۔ آج پھر ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے بڑھنے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوگی۔ اچھا شاہ صاحب، آج 6 ووٹ جو ہیں پنجاب اسمبلی میں مسترد ہوئے ہیں اور 246 ووٹ آصف علی زرداری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں یا دوسری جانب سے مسترد ہوئے؟ نہیں، یہ اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ووٹ کس کے مسترد ہوئے ہیں، لیکن اعداد و شمار کے مطابق ہمارے جتنے ووٹ تھے وہ ہم نے لیے ہیں، اور جو ہمارے مد مقابل تھے ان کے جو ووٹ تھے ان کی تعداد کم ہوئی ہے، اس لیے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ۔ سابق صدر پھر صدر پاکستان منتخب آصف زرداری 411 الیکٹورل ووٹ لے کر ملک کے 14ویں صدر منتخب ہوئے۔
महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी ने 255, महमूद खान अचकजई को सिर्फ 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिल सके। बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ जरदारी को 47, महमूद अचकजई को कोई वोट नहीं मिला। केपी असम्बली में आसिफ जरदारी ने 17 वोट हासिल किए, महमूद खान अचकजई ने 91 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले। महमूद खान अचकजई 9 वोट हासिल कर सके। आसिफ जरदारी के सदर बनने पर जियालों का जश्न मनाया जा रहा है। मोहम्मद यासीन से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। यासीन बताइएगा, आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न जारी है। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले जो हैं वो अपने पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनकी खुशी झलक रही है, वो एक दूसरे गले मिल रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। ये कहा जाए कि आज पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी का लम्हा है, तो वो उसे ज़ाया नहीं कर रहे बल्कि उसे कैच कर रहे हैं। आज माल रोड पर और चेयरिंग क्रॉस पर अगरचे पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की जियालों को, मगर जियाले हैं कि वो रोक ही नहीं सके और वो उन्होंने आखिर वो जश्न मनाने में कामयाब हो गए हैं। और चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त भी जो है वो आतिशबाजी जारी है और ये दोपहर 2 बजे से शुरू ये जश्न जारी है और अभी तक ये जारी है। और पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो ये कहा जाए कि वो खुशी का जो लम्हा है वो ज़ाया करने के मूड में नहीं है और वो एक दूसरे से मुबारकबादें भी दे रहे हैं और वो एक दूसरे गले भी मिल रहे हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बूढ़े नौजवान सब शामिल हैं, सब के सब खुश नज़र आ रहे हैं और कोई ऐसा कारकुन नहीं है जो इस खुशी के में शरीक नहीं है। भंगड़े डाल रहे हैं, एक दूसरे को विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और कोई जो पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा कारकुन नहीं है जो यहाँ आकर खुश नहीं है। और पीपल्स पार्टी के जियालों की यहाँ आमद का सिलसिला अभी भी जारी है, वो मसलसल वो बढ़ता जा रहा है। अभी ये कहा जाए कि जो इस वक्त माल रोड पर जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, इस वक्त पूरा माल रोड जो है वो जियालों के हवाले है। और इस वक्त नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि शदीद नारेबाजी, फल शिकाफ नारेबाजी हो रही है और जो नारे हैं जियाले जो है बड़े जोश और जज्बा से लगा रहे हैं। आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी जारी है। हर जो जियाला है वो ऐसे जो कैश कर रहा है। इस वक्त आतिशबाजी के बाद मिठाई भी तकसीम गई और जो जियाले हैं उन्होंने एक दूसरे के मुंह में मिठाई डालकर खुशी का इजहार किया है। और जो पार्टी तराने हैं वो भी उस पर भी भंगड़े डालते रहे हैं और कोई ऐसा कारकुन नहीं है जो लाहौर का कारकुन है वो इस पर खुश ना हुआ हो। जी जियालों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है तो साबिक सदर फिर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर मुल्क के शोध में सदर मुंतखब हो चुके हैं। साबिक सदर फिर सदर मुंतखब, आसिफ अली जरदारी शोध में सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी दूसरी बार सिविलियन सदर चुने जाने वाले अव्वलीन सदर बन गए। सदर जरदारी से पहले अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ 2 बार सदर रह चुके हैं। वसीम सज्जाद 2 बार कायम मकाम सदर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल। बिल्कुल जी, एक अहम मरहला जो दरपेश था सदर ममलकत के इंतखाब का, तो आज वो मरहला मुकम्मल हो गया है और जो नया पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क में बना है उसके तहत पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं और आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा मुल्क के सदर चुने गए हैं। इससे पहले वो 2008 से लेकर 2013 तक सदर ममलकत के बहुत अहम ओहदे पर फाइज रहे हैं और आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सिविलियन सदर चुने गए हैं। उनसे पहले सदर अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ 2 बार सदर रह चुके हैं, लेकिन वो चूँकि सिविलियंस नहीं थे तो इस लिहाज से ये इम्तियाज भी आसिफ अली जरदारी को हासिल हुआ है कि वो दूसरी मरतबा सिविलियन सदर मुंतखब हुए हैं। और वसीम सज्जाद 2 बार कायम मकाम सदर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। और आसिफ अली जरदारी के बारे में जो कहा जा सकता है कि उनको असल शोहरत उस वक्त मिली जब बेनज़ीर भुट्टो से उनकी शादी हुई और फिर उसके बाद 1988 में वो पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में बाकायदा सियासत का हिस्सा बने थे। और 1993 में जब बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा हुकूमत मिली तो आसिफ अली जरदारी वफाकी वजारत के ओहदे पर फाइज हुए
اور 1996 کے اواخر میں بینظیر کی حکومت ختم ہوئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور طویل سیری انہیں بھگتنا پڑی، لیکن 2004 میں پرویز مشرف کے دور میں آصف علی زرداری رہا کر دبئی چلے گئے اور پھر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ وطن واپس لوٹے، اور اس کے بعد جو 2008 میں انتخابات ہوئے تو اس میں آصف علی زرداری کی پارٹی نے فتح حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف بھی پگھلی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ قید و بند کی صحبتوں سیاست کے کٹھن مراحل نے آصف علی زرداری کو بہت کچھ سکھایا، اور ان کو ایک اس لحاظ سے سیاسی مفاہمت کا ایک گرو بھی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیاسی مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی مفاہمت جو ہے اس کو وہ قومی مفاہمت کے سانچے میں بھی ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ اور صدر زرداری کے کریڈٹ پر 2010 میں کی جانے والی 18ویں ترمیم بھی شامل ہے، جس کے تحت صدارتی اختیارات کم ہو گئے تھے اور صوبوں اور پارلیمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے۔ اور اب ظاہر ہے کہ آنے والا وقت یہ بتا سکے گا کہ وہ جو نیا ایک ملک میں سیاسی ماحول بنا ہے اور جو بھی سلسلہ اس وقت چل رہا ہے ملک میں، اس تناظر میں صدر مملکت منتخب ہوئے ہیں تو معاملات کو آگے لے کر چلنے میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکیں گے۔ جی کس حد تک معاون ثابت ہو سکیں گے؟ تو آصف زرداری دوسری بار سویلین صدر چنے جانے والے اولین صدر بن چکے ہیں۔ سہیل کیسر اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ جعلی اسمبلیوں سے ہونے والا صدارتی انتخاب بھی جعلی ہے۔ اس جعلی نظام کے خلاف اپوزیشن جماعت اسلامی کے ساتھ امن میدان میں جدوجہد کا حصہ بنے۔ یہ رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جامعہ پنجاب میں کتاب میلے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح وزیر اعظم، ان کی کابینہ اور سارا ڈھانچہ بنا، اسی طرح ان اسمبلیوں سے ہونے والا صدارتی انتخاب بھی جعلی ہے۔ اپوزیشن خود کہتی ہے کہ جعلی الیکشنز ہوئے تو ہمارے ساتھ عملی میدان میں جدوجہد کرے۔ وزیر اعظم اور اس کا کابینہ، اس کا سارا ڈھانچہ، اس کی بنیاد ایک جعلی الیکشن ہے، اسی طرح اس صدارتی الیکشن کا بنیاد بھی یہ جعلی اسمبلیاں ہے۔ جماعت اسلامی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے اور جماعت اسلامی اس پورے پروسیس کو ناجائز سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ یہ حکومت جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے، اس لیے یہ جعلی حکومت ہے۔ وزیر اعظم کی پہلی تقریر نے ہی مایوس کیا، تعلیم کے لیے کوئی بات نہیں کی، صرف IMF کی طرف جانے پر ہی بولے۔ IMF کی طرف جانے کی بجائے کرپشن ختم کی جائے۔ ہم ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ امیر جماعت اسلامی نے کتاب میلے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعہ پنجاب میں کتاب میلہ منعقد ہونے پر یہ تاثر ختم ہوا کہ نئی نسل کا کتابوں سے تعلق کم ہو رہا ہے۔ سراج الحق کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا سالانہ خسارہ 5 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ متعدد یونیورسٹیز میں تنخواہیں ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں۔ امید ہے وفاقی حکومت تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔